چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے پیارے میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ سلسلہ اجتماعی ذکر نعت کا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پیارے سلسلے کی برکت عطا فرمائیں. اس مبارک سلسلے کے اندر الحمدللہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ثناخوانی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مدینے کی یاد ہوتی ہے اور عشق مدینہ ہوتا ہے، سوز مدینہ ہوتا ہے اور شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کی جاتی ہے اور مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی ڈھیر و ڈھیر برکت عطا فرمائیں اور اس سلسلے کا کرنا ہم سب کا قبول فرمائیں. آئیے سب سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے: قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے آئیے ہم اپنے سلسلے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لیے اس سلسلے میں شریک رہیں گے. اور سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہوگی. توجہ اور ادب کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل جو کلام پڑھا جائے گا مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کیجئے اور حاضرین بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور نعت خوانی کرنا یہ رب کائنات عز و جل کی سنت مبارکہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیاری سنت ہے، اور نعت سننا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو ہم یہ تمام نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نعت پڑھنے کی بھی نیت کریں گے اور اس سنت کو بھی ادا کریں گے اور نعت سننے کی جو سنت ہے اس کو بھی ادا کریں گے. آئیے تلاوت قرآن پاک سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے تو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ
يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक पढ़ने की सआदत अता फरमाए, इसकी तिलावत करने की सआदत अता फरमाए। अपने सिलसिले का आगाज़ सईदी आला हज़रत के बहुत प्यारे कलाम से करने की सआदत हासिल करते हैं।
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا جلوہ نصیب فرمائیں۔ اس قابل تو نہیں کہ ہماری آنکھیں ان کا دیدار کر سکیں، لیکن اگر وہ کرم فرمائیں تو یہ بھی بڑی بات نہیں۔ وہ جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ وہ کسی نے لکھا نا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ جاگتی آنکھوں سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار انہیں حاصل ہوا۔ وہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ اسی وقت سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب آپ کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شوق بڑھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی مدینہ شریف میں، اور وہاں پر آپ کی بارگاہ میں جو معاملات آپ نے کیے ہم سنتے رہتے ہیں واقعہ۔ اور جب اس کلام کا آخری شعر لکھا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جلوہ سیدی اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا۔ اب جو کلام ہم سنیں گے، اس کلام کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو۔ یعنی اس کلام کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب خدا کی یاد نے ایسا بے خود و وارفتہ بنا دیا ہے کہ اپنے جسم و جاں کی بھی ہوش تک نہیں۔ اے جانے جاں، اے روشن سورج، ایک بار پھر اپنا رخ والضحا دکھا دیجئے، جیسے پہلی بار دکھایا تھا۔ گویا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا تو آپ نے پھر التجا کی۔ اگر کسی شخص کو دیدار ہی نہ ہوا ہو تو وہ التجا کیسے کر سکتا ہے؟ آئیے اس مبارک کلام کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اس کلام کی برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ یہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو، پھر دکھا دے، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو، دیر
کیا جلوائے جانا ہم کو، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ
ارسل خام کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں کو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائیں، اور جو عشاقان رسول تھے ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے کئی کلاموں کے اندر ہم سنتے ہیں آپ دیدار کی بھیک مانگتے ہیں، اور بلکہ آپ تو فرماتے ہیں آقا تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے۔ اور کہیں پر عرض کرتے ہیں میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ آقا عنایت یہ بڑی ہوگی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں عاشق۔ اللہ کرے ہم دنیا دار ہیں اور دنیا کا معلوم متاع، دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ ہی ہمارے زیر غور رہتی ہے، ہم اسی کے لیے تڑپتے ہیں، اسی کے لیے ترستے رہتے ہیں اور اسی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کی بھیک رب کی بارگاہ سے مانگا کریں۔ کسی نے لکھا نا یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کہ شیطان میری مثل نہیں آ سکتا، میری طرح شیطان شکل نہیں بنا سکتا۔ وہ مفہوم عرض کیا اللہ رب العالمین کے محبوب کی زیارت نصیب ہو جائے اور بیڑا ہی پار ہو جائے، اور دنیا کے اندر ہم جس محبوب کا گن گاتے ہیں، جن کی نعتیں پڑھتے ہیں، جن کی دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، جن کا دامن تھامے ہوئے ہیں، انشاءاللہ عز وجل کل بروز قیامت اسی محبوب کا دامن تھام کر انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جنت میں انشاءاللہ عز وجل ہمارا داخلہ انشاءاللہ ہمارا مقدر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا وہی کلام قیامت کا منظر ہے، ہر شخص نفسہ نفسی کے عالم میں ہے، ہر شخص کو اپنی پڑی ہے، اور اتنے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے۔ یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار، اور فرمایا نا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کل بروز قیامت کا جو منظر ہوگا، جو قیامت میں رب کی بارگاہ میں سب لوگ حاضر ہوں گے، کس لیے ہوں گے؟ رب چاہتا تو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر کسی حاضری کے وہ جانتا ہے کس نے کیا کیا، کس نے کون سا عمل کیا، کون اچھے عمل کر رہا ہے، کون برے عمل کرتا ہے، رب کو معلوم ہے۔ قیامت کا جو حساب کتاب کا جو معاملہ ہے اس وقت سب کو کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں دنیا کے اندر جس نے دامن تھاما ہے، یہاں دنیا میں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گاتا ہے، یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلتا ہے، کل بروز قیامت اسی کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ بہت پیارا کلام ہے، گویا کہ قیامت کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے اس کلام کے اندر۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے، آپ کا کمال ہے، آپ کا عشق ہے کہ آپ ابھی سے ہمیں قیامت کے اس میدان میں لے کے جا رہے ہیں، اور نفسہ نفسی کے اس عالم کے اندر جہاں ہر شخص اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے اندر پڑا ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کہ میرے بارے میں رب کی بارگاہ سے کیا حکم نکلتا ہے، میرے بارے میں کیا فرمان جاری ہوتا ہے، جنت کا مجدہ ملتا ہے یا جہنم کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے ہوں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، آج دنیا میں ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں تو حاضر ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ کل بروز قیامت تمام انبیاء کرام ہوں گے، تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی، آقا وہاں پر ہم آپ کو کیسے تلاش کریں؟ میرے آقا نے فرمایا میزان پر مجھے تلاش کر لینا، وہاں پر میں اپنے امتیوں کے پلڑوں کو وزندار کر کے ان کو جنت کی طرف، ان کا جو معاملہ ہوگا ان کو جنت کی طرف رب کی بارگاہ سے اجازت لے کر اور ان کو جنت میں داخلہ مل رہا ہوگا۔ آقا اگر وہاں نہ پاؤں تو فرمایا آب کوثر جو جہاں پر مل رہا ہوگا،
میں اپنے امتیوں کو وہاں پر اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا. یعنی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی اپنی امتیوں کو اپنے رب کی بارگاہ سے بخشوائیں گے. آئیے اس کلام کو سنتے ہیں. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تو تیرے ٹکڑوں جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. ہر طرف دیدہ نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا
اس وقت تمنا کیا ہے، اور سن کے فریاد، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور کہ ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، ارے کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، اور کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجیے میری، ارے کیوں ہے بےتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، ارے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، ارے بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، تو یوں ملائک کرے معروض کے آقا ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، وہ ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، اور آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، تو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، اور یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، ارے کس کو تم موری دے آفات کیا چاہتے ہو، ارے ہم بھی تو آگے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے، تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں کہ اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو آیا میرا حامی، 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 آیا میرا حامی، میرا غمخوار آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور یوں ملائک کو ہو پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو ارے اس پہ تمہارا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے کار، کیسا لیتے ہو حساب اس
اس پہ تمہارا کیا ہے؟ تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد، چشم بدور ہو کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے؟ صدقے اس رحم کے، صدقے اس رحم کے، اس سایہ دامن کے نثار، ارے اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے؟ اے رضا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حاضری مدینہ کے حوالے سے بہت پیارا کلام مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کی جام الفت، نبی رحمت شفیع امت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے شفیع امت، بولا پیلا بلوا کی جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، بلا بلوا کی جام الفت، نبی رحمت شفیع امت۔ اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری پاؤں لذت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، بلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت
شفیع امت لگاؤ سینے میں آگ ایسی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کہیں بھی قرار پائے نہ دل کہیں بھی لگاؤ سینے میں آگ ایسی آقا لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کہیں بھی قرار پائے نہ دل کہیں بھی رولائے دل رات تیری الفت رولائے دل رات تیری الفت نبی یہ رحمت شفیع امت شفیع رحمت شفیع امت میں نام پر تیرے واری جاؤں آقا میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں میں نام پر تیرے واری جاؤں آقا میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں ایسا جذبہ دو ایسی ہمت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی یہ رحمت شفیع امت نبی یہ رحمت شفیع امت حسین ابن علی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ تجھے تیری گلی کا صدقہ تجھے تیری گلی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ آقا حسین ابن علی کا صدقہ تجھے تیری گلی کا صدقہ تجھے تیری گلی کا صدقہ طیبہ میں مرنے کی سعادت طیبہ میں مرنے کی سعادت نبی یہ رحمت شفیع امت نبی یہ رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی یہ رحمت شفیع امت نبی یہ رحمت شفیع امت گناہ کے دل سے اب نکالو گناہ کے دل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو گناہ
کگی نہ ہو جاؤں شہوارت نبی یہ رحمت شفیع امت نبی یہ رحمت شفیع امت نبی یہ رحمت شفیع امت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت عطا نہ ہو عطا ہم کو مال و دولت نہ دیجیے عطار کو حکومت نہ دیجیے عطار کو حکومت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجیے عطار کو حکومت نہ دیجیے عطار کو حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رغبت یہ تیرا طالب ہے جان رغبت نبی یہ رحمت شفیع امت نبی یہ رحمت شفیع امت مجھے مدینے ہی دو اجازت نبی یہ رحمت شفیع امت پلاؤ کہ جام الفت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینہ 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 ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ 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 مدت سے میرے دل میں ہے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے بلا لیجیے سلطان مدینہ مدینہ مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ اے کاش پہنچ کے در جانا 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 مدینہ ہو جاؤں میں سو جان سے ہو جاؤں میں سو جان سے قربان مدینہ ہو جاؤں میں سو جان سے قربان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر کہیے آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر آقا آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر بے اذن ہو کیسے بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا مدت سے میرے دل میں ہے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ بڑی غریبی ہے بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں تمہارے در سے بہت دور ہو گئے مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار
سے میرے دل میں ہے، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، گیس لگا دیجیے قلب اور جگر میں، 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 روتا رہوں تڑپا کروں، روتا رہوں تڑپا کروں اے جان مدینہ، روتا کروں تڑپا کروں، روتا رہوں تڑپا کروں اے جان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا، اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا، اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا، اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا، بس مجھ کو بلا لیجیے، بس مجھ کو بلا لیجیے گلستان مدینہ، بس مجھ کو بلا لیجیے گلستان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، کر دیجیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی، کر دیجیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی، بولو کر دیجیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی، آقا کر دیجیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی،
دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی آقا کر دیجئے دیدار سے آنکھیں چاند کو توڑ کے سلطان مدینہ قدموں میں بلا لیجئے بدکار کو آقا قدموں میں بلا لیجئے بدکار کو آقا آقا قدموں میں بلا لیجئے بدکار کو قدموں میں بلا لیجئے بدکار کو قدموں میں بلا لیجئے بدکار کو اور اس کو بنا لیجئے اور اس کو بنا لیجئے مہمان مدینہ اور اس کو بنا لیجئے مہمان مدینہ عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے عطار کو دولت کی نہ حکومت کی طلب ہے آقا عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے بقی اس کو دے دیجئے بقی اس کو تو سلطان مدینہ دے دیجئے اس کو
تو سلطان مدینہ 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 بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ تیرے آگے یوں ہے طبع لج فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے طبع لج فصحا عرب کے بڑے بڑے عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے طبع لج فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ
صلو علی الحبیب. آئیے مل کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض بھی کرتے ہیں کہ آقا آپ کی زیارت ہمیں نصیب ہو. مل کر بآواز بلند صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو صلی اللہ علیہ وسلم. ارے جو مانگنا ہے مانگو, سنو جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سو لے لو, جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سو لے. موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے 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 اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا کی زیارت کی نصیب کاش نصیب آقا
जाना होगा। आका आ जाइए, आका आ जाइए, बस आका आ जाइए, आका आ जाइए। चांदनी रात है और पीछे लात है, चांदनी रात है और पीछे लात है, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। चाँद को तोड़ कर फिर जोड़ने वाले आका, चाँद को तोड़ कर फिर छोड़ने वाले आका, टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। आखिरी वक्त एक बीमार का, आखिरी वक्त एक बीमार का, दिल में चलने लगा शौक दीदार का। आखिरी वक्त एक बीमार का, आखिरी वक्त एक बीमार का, दिल में चलने लगा शौक दीदार का, करके तब्दील के दिल लिबासे बशर, करके तब्दील के दिल लिबासे बशर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। आप घर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना, ये भी करम करना, ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीमाना। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, मेरे आका आ जाइए ना, आका आका आ ताज
تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کر مجھ پہ یا سید المرسلین، ہو کر مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، کوئی حسن عمل خاص میں نہیں، بس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو، اپنے لا لیجیے سگے عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، اب کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، اب کوئی